اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سے پہلے آپ لوگوں کو بلانے کے دو تین مقاصد تھے۔ ایک تو میں سب سے پہلے ذرا جو کل خان صاحب کے پاس ٹیم گئی ہے اور جو ان کے بیٹوں کا ویزا کا معاملہ ہے اس کو ٹچ کروں گا، اس پہ بعد میں اخنزادہ صاحب زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دوسری چیز یہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ کی وجہ سے جو ہماری اکانومی کا حال، جو معیشت کا حال، جو مہنگائی کا حال وہ ہو رہا ہے، وہ ابھی ٹچ کرنا ایک بار پھر انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کی بات ہے، مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس کو حکومت اتنا کنٹروورشل ایشو کیوں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل دوبارہ سے یہ میڈیکل ٹیم گئی، بار بار حکومت کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹلی جو ان کا موقف ہے، اگر وہ ان کو پروو کرنا ہے تو وہ عمران خان کی فیملی کو ایکسیس دیں، عمران خان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دیں، اور عمران خان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرائیں، تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو۔ ہم سب تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو، پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام جو ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب ایک بار آپ نے عوام کا ٹرسٹ کھو بیٹھا، جب آپ عمران خان کو پہلی بار پیمز لے کے گئے اور آپ نے دنیا سے 5 دن یہ چھپایا، کہ اس کے بعد آپ ان کی فیملی سے، ان کے ڈاکٹرز سے ان کا جو ہے وہ چیک اپ کرائیں، اور آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں تاکہ ان کنڈیشنز میں جو انڈر لائنگ کنڈیشن ہو وہ ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہو۔ اور خاص طور پہ وہ حکومت دیکھیں جی جس کا سربراہ نواز شریف ہو، جو کہ جب جیل میں بیمار ہوا ہو تو اس کے پاس اس کے مرضی کے ڈاکٹرز گئے ہیں، اور جس نے اپنی قید پارک لین میں، مے فیئر میں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں گزاری ہو، جو کہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہوگا کہ دنیا کا کوئی قیدی 4 سال قید جو ہے وہ لندن کی آب و ہوا میں نہیں گزارے گا، کہ وہ جو ہے وہ یہ قدم عمران خان صاحب کے ساتھ لیں جو اس قوم کے ہیرو ہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری اس کے ساتھ یہ بات میں صرف بریفلی کامنٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کو ہی میں نے یہ بات بتائی تھی جب اگست میں عمران خان کے بیٹے جو ہے وہ ویزوں کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے نہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو ویزا دینا ہے اور نہ انہوں نے ان کو نائکاپ پہ ٹریول کرنے دینا ہے۔ اور اس کی بھی میں آپ کو سمپل بات بتا دوں، میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ غلط ہے کہ وہ نائکاپ پہ آ جائیں گے کہ وہ ان کو اریسٹ کر دیں گے، نہیں اریسٹ کر سکتے، لیکن انہوں نے ان کو ٹریول کرنے ہی نہیں دینا، کیونکہ دیکھیں جب وہ اپنے والد سے ملیں گے تو بہت سی باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی نا، ان کو کوئی قانون توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سمپل سی بات ہے کہ جتنی دیر یہ قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھیں، اتنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ سچی بات وہ جو ہے وہ جیل سے نکلنے کے لیے یہ افورڈ کر سکیں۔ اس وقت حالات جنگ ہے، ہماری جو افغانستان کے ساتھ سچویشن ہے، شکر ہے کل اس میں ایک سیز فائر کال ہوا، لیکن اس سے تشویشناک جو ہر روز مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جا رہی ہے، اس کی پاکستان پہ، پاکستان کی اکانومی پہ جو امپیکٹ ہوگا اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اس جنگ نے، میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ بات واضح کر دی کہ یہ حکومت 4 سال اکانومی کو ریفارم کرنے میں فیل ہوئی ہے، اور اس نے پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو ایٹ رسک ڈالا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ایکشن سے ڈالا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کی ابھی پاکستان کی عوام قیمت اٹھائیں گے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹن یور بیلٹس، کہ کفایت شاری کی بڑی ضرورت ہے۔
اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ باتیں جو ہے وہ قوم کے سامنے عید سے پہلے ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ حالات جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ 4 سال میں زیرو ریفارم ہوا ہے، زیرو، اور اسی زیرو ریفارم کی وجہ سے پینک بٹن پریس کر کے ابھی جو ہے وہ حکومت ہر قسم کا قدم لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو اس زیرو ریفارم کا برڈن ہوگا وہ عوام ادا کرے گی۔ آپ نے وہ ایک پیٹرول پمپ کے صورت میں دیکھ لیا۔ آج آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، وہ پچھلے ہفتے سے جو کروڈ برینٹ کی قیمت ہے وہ $20 تقریباً زیادہ ہوئی ہے۔ اس پہ آتے ہیں، لیکن یہ زیرو ریفارم کی قیمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس وقت ان کے پاس، جو ہمیشہ ان کے پاس خوش قسمتی ہوتی ہے کہ $60 کا پیٹرول تھا پچھلے 4 سال میں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا پیٹرول کے اسٹریٹجک ریزروز رکھے ہیں جو چائنا کے پاس، انڈیا کے پاس مہینوں کے ریزروز ہوتے ہیں؟ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ مڈ اپریل کے بعد گیس کی سپلائی کا کرٹیکل ایشو ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو ہے آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے کا کوئی قدم نہیں لیا۔ اس کے لیے میں ایک ہی لفظ لوں گا، گلف سٹریم G550 جیٹ، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا 9 کروڑ کا لینڈ کروزر۔ یہ کافی ہے۔ تنخواہیں چھوڑ دیں، پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی کے اخراجات چھوڑ دیں۔ آپ نے کوئی ریفارم جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ ملک اپنے اخراجات کا نظام جو ہے وہ ٹھیک کرے۔ آپ نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کا کوئی جو ہے وہ قدم نہیں دیکھا۔ آپ نے معیشت کو مارکیٹ بیس بنانے میں تاکہ انویسٹمنٹ آئے کوئی قدم نہیں دیکھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 44% انویسٹمنٹ پچھلے سال سے کم ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سب سے کم آتی ہے۔ $2 ارب کی اوسطاً پچھلے 25 سال میں سالانہ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے، اور 40% اس سال پچھلے سال سے بھی کم ہے۔ اور جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی ہے وہ بھی تاریخ کی کم ترین سطح پہ 13% جو ہے وہ اکانومی کی، یعنی کہ آپ کے جو لوکل انویسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس اکانومی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سال ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کے 33% کم ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو 2022 سے ہم شروع ہوں تو سب سے بڑا جو ہے وہ مہنگائی کا بم پھٹا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی تھی، اور اس کو کنٹرول کرنے کا جو یہ حکومت بہت بڑا جو ہے وہ اپنا کارنامہ سمجھتی ہے، انہوں نے اکانومی پہ ہی ہینڈ بریک لگایا، امپورٹ بند کیے۔ جو کمپنیز یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی تھی ان کا اپنا منافع باہر بھیجنا بند کیا، مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیا، ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے $280 کا ڈالر لیں جو سرکاری ریٹ ہے، آپ کو ملے تو مجھے بتائیں۔ اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے انہوں نے اکانومی کی ساری جو ولنریبلٹی ہے وہ چھوڑی، اور ابھی مشرق وسطیٰ میں ایک کرائسس آیا ہے، آپ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں زیادہ ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ آپ نے ایک بار دیکھا۔ وہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ کرتے ہوئے اسی حکومت نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، جب بھی عالمی منڈی میں قیمت زیادہ ہوگی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، زیادہ کرتے ہوئے $20 ارب کا منافع انہوں نے پیٹرول کی کمپنیوں کے جیب میں ڈال دیا۔ اگر زیادہ کرنا بھی تھا اور وہ منافع اپنے جیب میں ڈالتے تو جب مزید قیمتیں بڑھتی اس کو وہ عوام سے شیلڈ کر سکتے تھے۔ یہ 20 ارب منافع خود سے ایک اور سکینڈل ہے، کیونکہ اس کی کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملی کہ یہ کیوں جو ہے وہ ٹائم سے پہلے پیٹرول کی قیمت زیادہ کر کے 20 ارب روپے پیٹرول کی کمپنیوں کی جیب میں ڈالا گیا۔
اسی ہفتے کے ایک ہفتے بعد وہ یہ بات بھول گئے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ قیمتیں مزید بڑھی ہیں لیکن ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اور میں مزید قیمتیں نہیں ہٹاؤں گا۔ ایک ہفتے میں اتنا بڑا یو ٹرن، اور اس سے یاد آیا مجھے پی ایم ایل این کے اکنامک سپوکس پرسن نے ایک پروگرام کے باہر کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد ہم عمران خان کی جو تنقید کرتے تھے کہ اس نے جو کاسٹڈ سبسڈی رکھی تھی پیٹرول کی، ہمارا تو بیانیہ ہی تباہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے تو وہی کام کر دیا جس کی ہم تنقید کر رہے تھے۔ ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ عمران خان نے جو سبسڈی رکھی تھی وہ کاسٹڈ رکھی تھی، اور اگر وہ غلط تھی، جس پہ 30-40 ارب روپے وہ عمران خان کے آخری مہینے میں لگے تھے، اس کو 2 مہینے آپ نے کنٹینیو کیا، تقریباً 200 ارب روپے اسی سبسڈی پہ آپ نے خرچ کیے۔ اس سبسڈی سے زیادہ پیسہ تو یہ ایک ہفتہ پیٹرول کی قیمتیں کانسٹنٹ رکھنے میں آپ نے جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ برینٹ کروڈ کی قیمت جو اس وقت تقریباً $97 تھی، وہ $115 پہ چلی گئی ہے۔ تو ابھی یہ $20 یہ کون سی والی پالیسی استعمال کریں گے، کون سا والا بیانیہ استعمال کریں گے کہ ہم مجبور ہیں اور ہمیں قیمت پاس آن کرنی پڑتی ہے، یا کہ ہم عوام کو بڑا ریلیف دیں گے؟ مجھے امید ہے کہ جو مہنگائی مارچ والے شہباز شریف اور مریم نواز، جن کو عوام کا بڑا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ پہ ابھی قائم رکھیں گے اور وہ ابھی مزید قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ اس پہ میں کامنٹ نہیں کر رہا کہ یہ اکنامکلی صحیح ہے یا غلط ہے، میں آئینہ ان کے بیانات کے سامنے ہی جو ہے وہ لگا رہا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ کل دوبارہ سے لائنیں جو ہے وہ پیٹرول پمپس کے باہر نہیں لگی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ آئل کمپنیز کو ونڈ فال پروفٹ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ حالات ہیں کیوں؟ یہ حالات اس لیے ہیں کہ چونکہ پچھلے 4 سال میں جب اکانومی پہ کوئی کام نہیں ہوا تو عوام نے وہ 4 سال بھی تکلیف برداشت کی، اور ابھی دوبارہ مہنگائی کی دوسری لہر میں تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ اور آپ تو اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، لیکن عوام کیا کرے گی؟ وہ تو آپ کی سروے دکھاتی ہے کہ 2015 کے مقابلے میں عوام کی قوت خرید 12% کم ہوئی ہے، یعنی 2015 میں 50,000 روپے آج کے جو لاکھ روپے کما رہا ہے وہ ایکچولی 40,000 روپے کے برابر ہے۔ اور یہ تکلیف ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے، اور یہ تو شروعات ہے، کیونکہ اس کرائسس میں ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں جس پہ ملک چلتا ہے وہ ایٹ رسک ہیں۔ اس کرائسس میں ابھی جب گیس کی شارٹیج ہوگی، گیس کی قیمتیں ایٹ رسک ہیں، پھر ایگریکلچر اور فرٹیلائزر کی قیمتیں ایٹ رسک ہیں، بجلی جب زیادہ جو ہے وہ ابھی آپ جو ہے وہ فورن ایکسچینج استعمال ہی نہیں کر سکتے تو لوڈ شیڈنگ زیادہ بھی ہوگی اور بجلی بھی زیادہ مہنگی ہوگی۔ پیٹرول کو آپ جتنا شیلڈ کرنا چاہیں، اگر یہ کرائسس اس طرف جائے کہ ایران کے گیس فیلڈز پہ حملہ ہو اور جوابی حملے ہوں تو پیٹرول کی قیمتیں تو اوپر جائیں گی۔ تو عوام کیا کرے گی؟ یہ 25 کروڑ عوام تو ایک گلف سٹریم جیٹ میں نہیں فٹ ہو سکتی نا، نہ ایک لینڈ کروزر میں فٹ ہو سکتی ہے۔ حکومت کی نا اہلی دیکھیں کہ پچھلے 4 مہینے نہیں بلکہ پچھلے سال آپ یہ پروپیگنڈا سن رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا معیشت کا دشمن وہ ہے جس نے اپنی چھت پہ سولر لگایا ہے۔ 2 سال سولر کے اگینسٹ یہ پروپیگنڈا چلا ہے۔ آج آپ جو ہے وہ پاور ڈویژن میں پوچھ لیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر پاکستان کی فی الحال بچت ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے چھت پہ سولر لگائے ہیں، اور وہ سولر کی وجہ سے پیٹرول پہ بجلی جو ہے وہ کم پیدا کرنی پڑ رہی ہے اور گیس پہ۔ پورا جو آپ نے سولر پہ بیانیہ بنایا تھا وہ الٹ ہو گیا، لیکن آپ کی پالیسی پوری تھی اور ہے سولر کے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا۔ یہ میں آپ کو اس حکومت کی نا اہلی جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں میرے خیال میں پورے پاکستان کے سب سے فیوریٹ ٹاپک پہ، جس میں نے بڑی حیرت انگیز بات دیکھی، کیونکہ ملک تو جو ہے وہ بیلٹ ٹائٹننگ کر رہا ہے،
کمر باندھ رہے، میرے خیال میں یہی ایکسپریشن ہوتا ہے نا. پنجاب حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، حالات بہت اچھے ہیں، حالانکہ پنجاب میں 11-12 ملین بچے یعنی 1.2 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، کہ وہ گلف سٹریم جیٹ جو دنیا میں سوائے کچھ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کے علاوہ کسی سٹیٹ، کسی صوبے، کسی سب نیشنل حکومت کے پاس نہیں ہے، نہ انڈیا میں بنگال کے پاس، مہاراشٹرا کے پاس، اتر پردیش کے پاس، انڈین پنجاب کے پاس، گجرات کے پاس. انڈیا کے یہ سارے سٹیٹس جو ہیں یہ پاکستانی پنجاب سے بڑے بھی ہیں اور زیادہ امیر بھی ہیں. کسی چیف منسٹر کے پاس آپ یہ گلف سٹریم جیٹ نہیں دیکھیں گے. چلیں انڈیا کو چھوڑ دیں، دنیا کا سب سے امیر ترین ملک اور اس کے سب سے بڑے سٹیٹس، امریکہ میں کیلیفورنیا کا گورنر دیکھ لیں، نیو یارک کا گورنر دیکھ لیں، فلوریڈا کا گورنر دیکھ لیں، وہ 200 گلف سٹریم جیٹ آرام سے خرید سکتے ہیں اپنے لیے. ان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہوتا کیونکہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن آپ گلف سٹریم جیٹ لے لیتے ہیں، اور اس گلف سٹریم جیٹ پہ میں نے 2 باتیں جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن میں آبزرو کی، اور میرے خیال میں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان 2 باتوں پہ کامنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. نمبر 1، میں نے مریم اورنگزیب کا ٹویٹ دیکھا کہ جی اب اس پہ اور مس انفارمیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. جی میں اگری کرتا ہوں، میں مذمت بھی کرتا ہوں اگر کسی نے اس پہ غلط ٹویٹ کیا، غلط بیان دیا. بالکل مس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ جو اس پہ سب سے بڑی مس انفارمیشن پھیلائی تھی وہ ان کے اپنے انفارمیشن منسٹر نے پھیلائی تھی، کیا نام ہے، عظمیٰ بخاری، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہم نے ایئر پنجاب کے لیے لیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ پیکا کا کیس کرنا ہے، ڈیفیمیشن لا کا کیس کرنا ہے. جی اس پہ کریں، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اور دوسری بات مجھے حیرت ہے، میں پرسوں جو ہے وہ لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ کے کالیگ ہیں مالک صاحب کا. مالک صاحب نے جیٹ پہ 17 سوالات اٹھائے، اور اس کے بعد مالک صاحب کا پروگرام ٹی وی سے کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو گیا. اور وہ 17 سوالات کیا تھے؟ وہ سوالات تو جو ہے ان مس انفارمیشن نہیں ہے. پنجاب کی حکومت، وفاقی حکومت تھک گئی کہتے کہتے کہ یہ جیٹ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے، پبلک ٹیکس پیئر منی سے لیا گیا ہے، پبلک ایسٹ ہے، حکومت پنجاب کا ایسٹ ہے، یعنی پنجاب کے لوگوں کا ایسٹ ہے. تو وہ سوال کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو کوئی مریم نواز اور ان کے چیف سیکرٹری کوئی جو ہے وہ چائے پہ بات نہیں کر رہے تھے نا کہ چلو آج جیٹ خریدتے ہیں. 11 ارب کا سودا ہے، تو 11 ارب کا سودا تو آپ نے پلان کیا ہوگا، تو وہ تو پنجاب کے بجٹ میں ہونا چاہیے. دکھائیں پنجاب کے بجٹ میں لائن کہاں پہ ہے؟ آج تک اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیے کوئی سویٹ ٹافی نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. وہ جیٹ ہے جو دنیا میں کوئی سب نیشنل حکومت نہیں خریدتی، 11 ارب روپے کا. ویئر از دا بجٹ لائن؟ چلیں بجٹ میں نہیں لیا، بعض چیزیں آپ بجٹ میں نہیں لیتے، حالانکہ اتنی بڑی چیز بجٹ سے باہر لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کو چھپا رہے ہیں. پھر اتنا بڑا پرچیز جو ہے وہ سمری پہ کیبنٹ اپروو کرتی ہے، اور سال کے آخر پہ جو ہے وہ سپلیمنٹری بجٹ میں اپروو کرنا پڑتا ہے. ویئر از دا سمری؟ پبلک ایسٹ ہے نا، پاکستان کی پبلک کا ایسٹ ہے، تو سمری دکھائیں. اس سمری میں یہ ہوگا کہ اس جیٹ کی ضرورت کیوں تھی. یہ جیٹ لاہور سے بہاولپور جانے کے لیے تو نہیں ہے. مطلب گلف سٹریم جیٹ تو جو ہے وہ لنڈن سے جنیوا، لاہور سے جنیوا، لاہور سے ٹوکیو، لاہور سے لنڈن، لاہور سے نیو یارک جائے گا. کتنے ٹرپس کرنے ہیں؟ ویئر از دا سمری؟ پھر 11 ارب کا سودا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اخنزادہ کو کہوں کہ اخنزادہ یار یہ تو میرے لیے لے لے،
یا میں خالد صاحب کو کہوں کہ یہ تو لے لے. کوئی چیز ہے اس کا نام ہے پیپرا, اس کی رولز ہیں, اشتہار کہاں پہ ہے, کمپیٹیٹو پروکیورمنٹ کہاں پہ ہے. شاید آپ کو گلف سٹریم کی جگہ بوئنگ دیتا, بوئنگ کی جگہ ایئر بس دیتا, کوئی اور کمپنی ہوگی. ویئر از دا ایڈورٹیزمنٹ؟ پیپرا فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہی سوال مالک صاحب کر رہے تھے نا. یہ سوال تو نیشنل اسمبلی کی فلور پہ بنتے ہیں, سینٹ کے فلور پہ بنتے ہیں, پنجاب اسمبلی کی فلور پہ بنتے ہیں. آپ خود تھک رہے ہیں سب کہتے کہتے کہ یہ پنجاب کی پبلک کا ایسٹ ہے. تو پبلک کا ایسٹ تو ایسے نہیں جا سکتا کہ ہم بلو ایریا جائیں, چلو آج ایک گلف سٹریم جیٹ خریدتے ہیں. یہ سارے رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں فالو کرنا پڑتا ہے. اس پہ کیوں وضاحت نہیں آ رہی؟ جب کسی نے پوچھا کہ جیٹ وینا مینٹیننس کے لیے گیا, چلے میں مانتا ہوں مینٹیننس کے لیے گیا ہے, تو اس کی کاسٹ دکھائیں, اس کا فلائٹ مینیفیسٹ دکھائیں. ٹھیک ہے جی, یہ دکھائیں تاکہ یہ باتیں واضح ہو, اور پھر جس پہ کیس کرنا ہے کریں. دیکھیں میں 5 سال فائنانس منسٹر ہوں, میں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مریم اورنگزیب سے اگری کرتا ہوں, لیکن آئی ایم شور کہ وہ اگری کریں گی کہ یہ سوال جو میں نے اٹھائے ہیں اس میں ایک غلط سوال نہیں ہے. اور اینڈ میں یہ آئے اس پہ کہ 17 سوال تو مالک صاحب نے اٹھائے تھے, اس کے جواب بھی دیں, لیکن یہ بھی بتائیں کہ یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ اس کے بعد مالک صاحب کا پروگرام جو ہے وہ آف ایئر گیا. یہ 18واں سوال ہو گیا میرا, اور 19واں سوال یہ ہو گیا کہ وہ پروگرام جب یوٹیوب پہ آیا میں نے چیک کیا, اس میں یہ 17 سوالوں کا سیگمنٹ کیوں غائب تھا؟ اس کا جواب تو دیکھیں, یہ ملنا چاہیے. یہ پبلک ایسٹ ہے, تو پبلک ایسٹ پہ تو یہ نہیں بنتا نا. یہ تو کوئی جو ہے وہ انڈیا سے جنگ یا افغانستان سے جنگ کی بات نہیں ہے جس پہ ہمیں بالکل کیئرفل ہونا چاہیے. دیکھیے ورنہ کل ہر چیف منسٹر جو ہے وہ بلو ایریا سے جا کے جیٹس لیتا جائے اور پھر کہے کہ میں بغیر پیپرا کے کروں گا, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, اور کوئی ٹی وی پہ بولے گا تو میں پروگرام آف ایئر کر دوں گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک پریسیڈنس بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد 9 کروڑ کے لینڈ کروزرز آ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ سمریز آ جاتی ہیں جس میں چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کے لیے 3 گاڑیوں کی جو ہے وہ اپروول ہوتی ہے 4500 سی سی کی, اور اس میں ان لمیٹڈ فیول ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ پبلک پیسوں سے ہے. اور ایسے وقت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ورک فرام ہوم اور 2 ہفتے اسکول بند کریں اور پیٹرول کا استعمال کم کریں اور قربانی دیں, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کے آپ جواب نہ دیں؟ کیونکہ پورے ملک میں جب کرائسس ہے اور ہم سب نے جب اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو ہمیں دکھائیں, وہ ٹرانسپیرنسی بھی دکھائیں, وہ آئین بھی دکھائیں, وہ قانون بھی دکھائیں اپنے ایکشنز میں. ایک آخری آپ کی اجازت سے, سوری بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ مجھے حیرت ہے کہ ایک جیٹ پہ جو ہے وہ سینسرشپ کیسے ہو سکتی ہے, اور یوٹیوب پہ بھی سینسرشپ کیسے ہو سکتی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں, میں اس بات پہ آتا ہوں اور اس پہ میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسلام آباد کی میڈیا ہمیں جو ہے وہ سپورٹ دے. ہماری دہشت گردی کے ساتھ ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے, کوئی شک نہیں, لیکن کوئی پاکستانی نہیں ہوگا جو یا ایکسٹرنل ایگریشن میں اپنے فوج کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, یا پھر ملیٹنسی یا ٹیررزم کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں چاہے گا. ٹیکٹکس پہ, پالیسی پہ اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنے الفاظ کا چناؤ اس لیے کیئرفلی کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہاں پہ ہمارا مقصد ایک ہے. لیکن جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, جو ہمارے افغانستان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے چل رہے ہیں نا, اس دہشت گردی کا امپیکٹ پاکستان میں سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں, پاکستان کے کون سے ایریا میں ہوتا ہے؟ کوئی ایک بندہ پلیز. ہاں, بارڈر کے ساتھ کون سا ایریا ہے؟
کے پی کا کون سا ایریا ہے؟ فاٹا. ٹھیک ہے جی, دیکھیں یہی ایکس فاٹا کا ایریا نا, ٹھیک ہے جی. اور یہ بات حقیقت ہے, آپ پچھلے 20 سالوں کا ڈیٹا لے آئیں, جتنی دہشت گردی سے متاثر فاٹا کے لوگ ہیں, باقی پورے پاکستان میں مل کے بھی آپ اٹیکس لے لیں, باقی کے پی, بلوچستان, پنجاب, سندھ, فاٹا کے لوگوں نے زیادہ سفر کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کارروائی کرنی ہے, اس لیے کرنی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو اور سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا قبائلی اضلاع میں نہ ہو نا, وہاں پہ ہی ہم نے نارملسی لانی ہے, انہی کے لیے کر رہے ہیں نا. کیونکہ اسلام آباد, لاہور, کراچی میں تو جب وہاں پہ 20-30 حملے ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے, اللہ نہ کرے پاکستان میں کہیں بھی ہو, لیکن لوگ سب سے زیادہ وہ سفر کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس جنگ پہ یہ فیڈرل حکومت اتنی سیریس ہے, تو قبائلی اضلاع کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں پورے سال میں 37 ارب روپے میں 3.7 ارب نہیں, 37 ملین نہیں, 37 لاکھ نہیں, 37 روپے نہیں, آپ نے زیرو ریلیز کیا ہے. زیرو. انہی کے لیے جہاں پہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہم اتنی بڑی کیمپین کر رہے ہیں, زیرو. یہ میں خاص طور پہ شہباز شریف, احسن اقبال اور اورنگزیب صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسے, اس لیے تو پھر لوگ آپ کے بیانیوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے نا. آپ کے پاس چیف منسٹر سہیل افریدی ملا بھی, آپ نے اس کی میٹنگ بھی کرائی, اس میٹنگ کو بھی میرے خیال میں 2 مہینے ہو گئے, زیرو. اور یہ فیکٹس میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں. فاٹا کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ان کا ڈیولپمنٹ جو بجٹ جس کو اے ڈی پی کہتے ہیں, 28 ارب میں 16 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز ہوئے, اور ایک جو ان کا ایکچوئل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اے آئی پی, ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام, جس میں وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ 100 ارب روپے سال کے آئیں گے. چلیں چھوڑیں یار, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی نے نہیں دینے. جو 37 ارب روپے آپ نے خود رکھے تھے, میں احسن اقبال سے پوچھتا ہوں جو نارووال میں اسکیمیں ہیں, بتائیں ان کو کتنا ریلیز کیا ہے؟ جہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ہے آپ کو 37 روپے نہیں ملے. یہ چھوڑ دیں کہ صحیح غلط کس کی حکومت ہے, نہیں. میری ریکویسٹ ہے اس پہ امیڈیٹلی عید سے پہلے جو ہے وہ یہ ریلیز کریں. اب آگے آپ کیا کہیں گے کہ جی نیشنل کرائسس ہے, ہم دے نہیں سکتے. یہ ریپیٹ پیٹرن ہے, پچھلے سال جون میں پیسے ریلیز کر دیے, کیا ایکسپینڈیچر ہوگا؟ جو فاٹا کا کرنٹ بجٹ ہے, کرنٹ بجٹ میں فاٹا کا جو کے پی نے بجٹ رکھا ہے 150 ارب, جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے نئے این ایف سی کے ہونے تک, اس میں صرف 80 ارب روپے رکھے ہیں. پچھلے 4 سال کا حساب لیں, 100 ارب روپے سے زیادہ آپ وہاں پہ تنخواہوں کے لیے نہیں دے رہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں وفاقی اقتصادی ٹیم سے, اس میں ایک فگر غلط ڈسپروف کرے. پھر اس کے بعد آپ کے پی حکومت پہ کیا الزام لگائیں گے کہ وہ گورننس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تنخواہوں کے پیسوں میں 100 ارب روپے کا خسارہ, ڈیولپمنٹ میں 37 ارب روپے میں آپ کے اپنے ایلوکیٹ کیے ہوئے زیرو.